بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، نماز کے متعلق احکامات چل رہے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو انسان جب نماز میں بھول جائے، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے نماز میں، تو اس وقت اس غلطی کو پورا کرنے کے لیے ہم سجدہ سہو ادا کرتے ہیں تاکہ ہماری نماز مکمل ہو جائے۔ اب آیا کہ سجدہ سہو کب کیا جاتا ہے اور سجدہ سہو کے لیے کون کون سی چیزیں لازم آتی ہیں، ان کی طرف مختصر سی نظر دوڑاتے ہیں۔ نمبر 1، جب نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر واجب چھوٹ جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سجدہ سہو کر دیتے ہیں، اس سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائے تو اس سے بھی نماز بعد میں سجدہ سہو ضروری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور 2 رکعت کے بعد اس نے اتحیات میں بیٹھنا تھا، تشہد میں بیٹھنا تھا، اور وہ تشہد بیٹھنا بھول گیا، کھڑا ہو گیا۔ اب جب کھڑا ہو گیا پھر اس کو یاد آیا اب دوبارہ نہیں بیٹھے گا، اب اس کو چاہیے کہ 4 رکعت پوری کرے اور سجدہ آخر میں سجدہ سہو ادا کرے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص وتر پڑھ رہا ہے اور دعائے قنوت بھول گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی آخر میں سجدہ سہو ادا کرے۔ اب یہاں کچھ دوستوں کو دعائے قنوت نہیں آتی، وہ کیا کرے؟ تو ان کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائے قنوت ہر حال میں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک یاد نہ ہو دعائے قنوت اس وقت تک کوئی اور صورت جو ہے وہ پڑھ لے دعائے قنوت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش کھڑا رہا کافی دیر تک، پھر بھی سجدہ سہو پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس نے قرات ختم کر دی اور رکوع جانا تھا تو کافی دیر کھڑا رہا، پھر بھی وہ سجدہ سہو اس پہ لاگو ہو جائے گا۔ رکوع سے پہلے اس نے سجدہ کر لیا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا، پھر بھی سجدہ سہو ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سری نمازیں ہوتی ہیں جن میں قرات یعنی عصر اور ظہر کی نماز، اس میں قرات آہستہ آواز میں کی جاتی ہے، اگر اس نے اونچی پڑھ لیا یا اونچی میں آہستہ پڑھ لیا تو تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اس طرح کسی واجب میں تاخیر ہو جائے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یا کسی فرض میں تاخیر ہو جائے، تھوڑا مؤخر ہو جائے، تھوڑا لیٹ ہو جائے، تب بھی سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے، یا کسی فرض کو پہلے ادا کر دیا جائے، بعد میں تھا اس کو پہلے کر دیا تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، یا کسی فرض کو تکرار کے ساتھ ادا کر دیا جائے، مثلا سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد دوبارہ پھر سورۃ فاتحہ پڑھ لی، تو اب اس طریقے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ واجب کی کیفیت بدل دے، جو واجب تھا تو اس نے وہ حالت تبدیل کر دی، اس صورت کے اندر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ جب انسان کو یہ مسئلہ پیش آئے تو کسی سے پوچھ لینا بہتر ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدہ میں تشہد پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور اپنے شولڈر کے اوپر دیکھے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر اللہ اکبر بیٹھ جائے، پھر دوبارہ اللہ اکبر سجدے، یعنی 2 سجدے کرے، پھر اس کے بعد تشہد کو دوبارہ پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا پڑھ کر پھر سلام پھیر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شاعر اسلام کو سمجھنے والا بنائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔